کعبے والا جان جو خدا کے گھر کہتے ہیں تو گھر والا جانے ہم کیا کریں؟ کیسی سوچ دیکھو نا کہاں کیا کرنا. انہوں نے جیسے گئے ان کے بڑے بڑے ہیکل ہاتھی تھے ان کے بعد. ایک ہاتھی ایسا تھا جو کسی کو سواری نہیں دیتا تھا, جو قریب آتا تھا مارتا تھا, لیکن لائے اسے. انہوں نے کہا اس ہاتھی کو وہ جو آ رہے ہیں نا ان کے اوپر چھوڑ دو, ایک کچلے گا اوپر مارے گا تو خود بخود مروب ہو جائیں گے, ہمارا راستہ خالی ہو جائے گا. انہوں نے ہاتھی کو چھوڑا اور بعض روایت میں آیا کہ اس کو کچھ نشے عملی سے بنا دیا, شراب والی چیز وہ مستی نہ کہ ہم نہ کریں. جب وہ گئے تو آگے آگے عبدالمطلب نے ہاتھی کو چھوڑا تو ہاتھی دوڑا ہی نہیں تھا. وہ خوش ہوئے, یہ بیچارے چل رہے تھے, ہاتھی آ رہا ہے. تو جب ہاتھی کی نظر حضرت عبدالمطلب کے چہرے میں پڑی تو تمہیں میں بات یہ بتا رہا تھا کہ ہر کچھ در کچھ حضور کا نور منتقل ہوتا آیا اور وہ پیشانی سے چمکتا تھا. جب اس ہاتھی کی نظر ان کی پیشانی میں پڑی تو حدیث میں آتا ہے کہ برکت فیلو کما برکت بڑیلو وخر ساجدن ونطق الفیل, کہ وہ ان کے سامنے ایسے بیٹھ گیا جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اور پھر بول پڑا, اور بول کے ہاتھی نے کہا السلام علی النور الذی فی ذلک جاء عبد المطلب, اے عبد المطلب جو تیری پیشانی میں نور چمک رہا ہے اس پر خدا کی سلامتی عرض کرو. اور سجدے میں گر گئے. وہ حیران ہوتا جب وہ یہ پڑھا کیا, یہ تو ان پہ حملہ کے کرنے کے لیے چھوڑا تھا اور یہ الٹا سیدھا کرتا ہے اور یہ بول کے کہہ رہا ہے کہ السلام علی النور الذی فی وجهک یا عبد المطلب, کہ مطلب تو تیری پیشانی میں نور چمک رہا ہے. چلو وہ شیخ صاحب بھی آگے جنہوں نے کہا تھا کہ ابتدا سے شروع کرو میلاد کا بیان ہے. پھر یہی نور اب دیکھو جانور ہے ہاتھی, جانور نے پہچان لیا کہ نور نبی اس کی پیشانی سے چمک رہا ہے اور وہ سجدے میں گر گیا. پھر یہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد تھے. جب یہ نور نبی پاک کا ان کی پشت میں آیا اور پیشانی سے چلو اگر ہوتا تھا ایک بہت بڑی کائنات اور جو جان اپنے علم کے ذریعے کام دی گئی کون ہے کیسا ہے شخص, اسے جنگل میں حضرت عبدالمطلب کو دیکھا, چہرے سے سمجھے کہ ہاں اس کا چہرہ جو چمک رہا ہے بڑی چیز اس کے اندر, بہت مالدار تھی. اس نے کہا ہے عبداللہ تو مجھ سے نکاح کر اور مجھ سے شادی کر, بہت مال دوں گی. یہ تمام جتنے میرے بھرے ہوئے تھانگ لگے یہ اور اس کا نام نکاح کرنا. حضرت عبداللہ حضور کے والد پاک نے کہا کہ اور میں والدین کا نافرمان نہیں ہوں, میں اپنے والد سے پوچھ لوں اجازت دے دوں, گھر جاؤں گا کل تو جا کے جواب دوں گا. تو حضرت عبداللہ گھر آئے, صاحب جب یہ ایسی باتیں بولتے ہیں ایسا کہا ہے کہ بہت مال دوں گے مجھ سے نکاح کر. والد صاحب کا بیٹا کوئی بات نہیں, ہماری اجازت. اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہی نور جو ان کی پشت سے پیشانی میں آپ اتار مارتا تھا اور چمک دمک مارتا, وہ نور اس رات ان کی پشت سے منتقل ہو کے اور بھائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن عطا کی طرف منتقل ہو گیا. اب صبح جو جانا تھا اس کو بتانا بھی تھا, کیونکہ الکریم باقی قاعدہ ہے عربی کا محاورہ کا الکریم و اذا وعد وفا. کریم لوگ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں, ایفا عہد کرتے ہیں. کہ بھائی سے وعدہ کر رہے ہیں وہ وہی بیٹھی رہی, ساری رات بیٹھی تھی, دن کو گئے تو آپ اس وقت سے دیکھا آپ پیشہ
نفرت سے کوئی منہ پھیر لیتا ہے، آپ اس کے سامنے ہے وہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوسری طرف پھر تیسری طرف پھر چاروں طرف پھرے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بات نے فرمایا، عورت کیا رات رات تیرا دل بدل گیا ہے؟ میں تو اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے آ گیا ہوں، وہ تجھے بتانے آیا ہوں کہ میرے باپ نے اجازت دے دی ہے۔ تو تیرا پہلے بھی نظر نہیں تھا کہ میں تجھ سے نکاح کروں۔ تو وہ عورت بولی کہ عبداللہ میرا ارادہ بدلا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے عربی تو اس کی یہ ہے کہ لقد رأیت بین عینیک نورا ما اراه الآن، اے عبداللہ کا تم تیری پیشانی میں تیری آنکھوں میں میں ایک نور دیکھ رہی تھی، ما اراه الآن، جو کچھ اب نظر نہیں آ رہا، میں تو اس کی عاشق تھی۔ اور کہا کہ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں عاشق اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ اے عبداللہ میں تو اس دور کی عاشق تھی، تو وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، مگر میں رہ گئی معلوم قسمت میری بھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے جھوٹی ہے۔ اے عبداللہ وہ آمنہ دیکھیے وہ جو ہمارے میں چاہتی تھی وہ تو وہ نہیں، اب مجھے میری کوئی ضرورت نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ وہی پشت کا جو چمکا وہ جانور تک اٹھ گئی، حائل و مائل۔ عبداللہ وہ جو بھی دیکھتا تھا وہ حائل و مائل ہو جاتا تھا، اس کا مقام تھا۔ تو حضور کی شان کو وہ مراد ہو رہا ہے، میرے نبی مقدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ماں کی طرف سے دور آیا، ہاتھ در و دیوار سلام کرتے تھے اور جھک جاتے تھے اور ادب کرتے تھے اور سلامتوں کی آوازیں آتی تھی۔ میرے نبی کا یہ مقام ہے، جب حضور دنیا میں آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں آتے حضور والا تک نہیں کر پائے سے ہمارے صاحب یہ بابا خراجہ والدت نہیں بلکہ خراجہ منی نور فعدا علی کا شان، جب میرے سے نور خارج ہوا تو میں نے شام کے محلات دیکھی، وہاں شام اور عرب سعودی اور مکہ، یہاں تو یہ تو مکے تک اور شام تک بات ہے۔ لیکن دوسری بات تو یہ آیا کہ مائی آمینہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ دنیا میں آیا، جب میرے بچے نے جنم لیا تو کشف اللہ عن بصری، اللہ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، کشف اللہ عن بصری بنائے مشارق الارض و مغاربہا، میں پوری روئے زمین کے مشارق کو مغارب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیا۔ حضور کی برکت سے مائی صاحبہ نے مشارق کو مغارب کو دیکھ دیا، اور تو یہیں بیٹھا کہ کبھی کوئی دیوار کے پیچھے کا بند نہیں ہے، وہ چل رہا۔ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، جب ان کی ماں کا یہ مقام ان کی وجہ سے ان کا تو مقام یوں ہے، حضور قال فمن اللہ قد رفع علی الدنیا فانظر الیہا وإلى ما هو قائم لا یوم القیامہ کفی حاضری، میں تو پوری دنیا کو کائنات کے ذرے ذرے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو، ساری دنیا خدا نے میرے سامنے بیٹھے رہے تو وہاں بیٹھے ہیں، آئے آئے بیٹھے ہیں چٹائی پہ سر سر ہے، ان کا مقام میں ہوگا۔ خیر حضور آتے ایک ساتھ سجدے میں گر گئے، بچے سجدہ کرتے ہیں، چھوٹے بچے کون سجدہ کرتے ہیں، اور جب وہی ان کے مقام حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے،
دعا میں ہی مشہور ہے. جب سے حضرت اللہ کا وصال ہو گیا تو دعا کرتے تھے اور روتے تھے کعبے کا طواف کرتے. ذہن نصیب ان کے جو کعبے کا طواف کر کے آتے ہیں, ذہن نصیب ان کے طواف کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. رونا تو بڑی ایک غنیمت ہے. ان دم العاصی فی غضب رب, ہمارے نبی نے فرمایا گناہ گار کے آنسو جو نادم ہو کر رو پڑتا ہے تو خدا کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. گناہ گار کے آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ ان دم العاصی, گناہ گار کا آنسو بلا شک و شبہ, یہ گناہ گار کا آنسو آنکھ سے نکلتا ہے تو تجھ سے غضب پہ اللہ کے غصے کی آگ کو یہ بجھاتا ہے. غصہ اس کا ہوگا. اس نے طاقت اپنے گناہ گار بندے کے آنسو میں رکھ رہی تھی. خیر, تمہیں ایک دعویٰ من بتا تھا کہ بندے کی سب جواب دے دیں گے, سب ہٹ جائیں گے, کوئی نیکی کا آدمی کے پاس نہیں رہے گی, حتیٰ کہ یہ ہاتھ پاؤں زبان ہر چیز جواب دے جائے گی. تو بندہ حق کا پکا ہے کہ ہاں میرے بندے کوئی بتا, اب تیرے بندے کچھ بھی نہیں دے گی. اب کیا کہتا ہے؟ تو یہ جو پلک ہے, پلک کا ایک بار کود کر اللہ کے سامنے آ جائے گا. حدیث بات کر طرف کے کود کے پلک کا بار آگے آ جائے گا. یا اللہ مجھے اجازت سے کوئی بات کرنے کی. انگلیوں نے, ہاتھ نے, پاؤں نے, سب کانوں نے, زبان نے, سب نے جواب دے دیا. وہ پلک کا بار ہے, حدیث میں پلک کا بار آ گیا. اللہ مجھے اجازت سے بولنے کی. ہاں کیوں نہیں, بول. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے خوف سے ایک دفعہ یہ بندہ رویا تھا تو میں تر ہو گیا تھا, میں باہر تر ہو گیا اس کے آنسو سے. اللہ تعالیٰ فرمایا جائے سب کو تیرے خلاف گواہی دے گے کہ تیری پلک کے بعد میں نے یہ کہا کہ میرے خوف سے تو رویا اور یہ تر ہو گیا, میں نے تجھ کو بخش دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء سنت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ حیدری. یہ ہے وہ چیز کہ رحمت حق بہانہ میں جو ہے, بہانہ میں جو ہے, رحمت حق بہانہ میں جو ہے, بہانہ میں جو ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہانے چاہتی ہے, اس کو قیمتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ کس کا صدقہ ہے کہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے. اب حضور آئے, کعبہ وسط میں آ گیا, 3 دن تک کعبے کو چل رہا, دیکھ رہے ہیں کعبہ سے گرا ہوا ہے اور ایسے تڑپ رہا ہے. یہ میں نے حدیث پہلے بھی تو سنا چکا, لیکن نہیں یہاں سے. اب دعا جو یہ رو رہے تھے, دعا کر رہے تھے, تو دعا دے دی کہ دعا یہ تھی الہی نعمت کو مل جائے, بنی ہاشم کا بوجھا یا ہوا گلزار کے جائے. یہ دعا تھی. کوئی اچانک صبح کی ہستی ہوئی, پہلی کرن پہنچی. ابھی یہ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, سو پھوٹی تو دادا وہ مبارکباد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی. آئی لوڈی آئی ہمیں کابدور امنہ کے گھر اللہ نے بچہ دے دیا ہے. تو خوشی ہوئی. حضور جب وہاں گئے تو کھڑے, اب کسی کو جانے کی چاہتی ہے کیونکہ فرشتے حضور کی زیارت کر رہے تھے. اللہ یہ شان ہے. میں آگے تو چاہتا ہوں کیا بڑی باتیں ہیں اور بڑا کچھ ہے, لیکن میرا نبی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا. یارو اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جس کو جو بھی ملا مصطفیٰ کی طرف سے ملا ہے. لام رب لفظ جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کون, ان میں نعمت رسول اللہ. مائی حلیمہ
عرب کا دستور تھا کہ بچے دیہات کی دائیوں کو دے دیتے تھے. دیہات میں وہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بچوں شادی کے ساتھ لگایا کو یہ 2 دن بچوں کو چھوڑ دیتی ہے. بہت مٹی میں کھیلتا رہتا ہے, ہاتھ پاؤں میں رینگتا رہتا ہے, تو پھر ہاتھوں میں طاقت آتی ہے, پاؤں میں طاقت آتی ہے. اب وہ ہوا دیہات کی صحیح ہوتی ہے. تو بچے دیہات کی دائیوں کو دے دیتے تھے. دائی بچے لینے آئی تو بھائی حلیمہ بیچاری غریب تھی, مسکین تھی, کبھی روٹی پکی گھر میں کبھی نہیں ہیں, کبھی دیوا بڑھ گیا کبھی نہیں بڑھا. مائی کی سواری ایسے تو کرے نام لا کر اونٹنی لا کر تراز گوشت ایک چل پڑی دائیوں کے ساتھ. اب بیچاری سارے ہم مسجد جتنے بیٹھے چل پڑے گئی تو یاروں کو بھی آنا تو پیچھے آجا بیٹا آجا. لیکن جب بالکل چلا ہی نہ جائے تو آگے اچھا تو آہستہ آہستہ آجا ہم چلتے ہیں. مائی حلیمہ تو آخر میں چھوڑ دے گا حلیمہ تیری سواری چلا نہیں جاتا تو آہستہ آہستہ آجا ہم چلتے ہی آگے. وہ پہلے پہنچ گئی اور انہیں بچے اٹھا لیے. جن کے پتہ چلا اس گھر میں گئے, اس گھر میں گئے, اس گھر میں گئے. جو حضور کا گھر تھا اس کا جب پتہ چلتا تو کہتے ہاں اس گھر میں بھی ایک یتیم بچہ ہے, اس گھر میں بھی ایک یتیم بچہ ہے. یہ یتیم کیا تھا؟ یہ در یتیم تھا, ہیرا تھا, لیکن چونکہ اللہ توفیق دے تو بات بنتی ہے, توفیق نہ دے تو بات نہیں بنتی. ہاں ان کو تو جانے ہی نہیں جاتا تھا. کیوں کہ مائی جب ساتھی ساتھ چلیں تو اور بات, اور جب یہ پیچھے رہ جائے تو پھر دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے. دل کا پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو دل ٹوٹنے کی بات کرتا ہوں مسلمانوں. اللہ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم, اور میرے بندو ٹوٹے دلوں کا سہارا میں ہوں. جن کے دل ٹوٹ جائیں کسی معاملے میں آگے اللہ فرماتا ہے میرے بندہ تیرے دل ٹوٹے گھبرا مت. انا عند المنکسرۃ قلوبہم, ٹوٹے دلوں کا سہارا میری ذات ہے. مائی حلیمہ کا دل ٹوٹ گیا, گئی تو گئی. اور جا کے بھی اب وہ یتیم بچہ سن کے دیکھنے کوئی نہیں گئی. یہ یاد رکھنا سارے دل و جان سے کہ اگر چلی جاتی دیکھنے کے لیے تو دائیوں کی مجال کیا تھی, کوئی واپس پڑھاتی. ہاں دیکھ لیتی تو دائیوں کی مجال نہ تھی, کیونکہ محبوب خدا تھا. اور محبوب خدا ایسے ہی ہے. وہ بھائی سے دیکھ رہا محبوب تھا تو اس کو دیکھنے والی نے ہاتھ کہاں ڈالے اپنے, اور وہ بھی پکار اٹھی کہ اوہو زدیگا ہم تو برا بلا میں سے کہتی گئی, نان دان میں سے کہتی گئی. ما ھذا بشرا, یہ بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو اللہ کا کوئی مقرر فرشتہ ہے. ہم تو عام انسان سمجھتے ہیں, تو عام انسان کی عاشق نہیں ہے. تو انہیں کیا بجاتی جو حضور کو چھوڑ کے آ جاتی. لیکن کوئی دائی گئی نہیں, کیونکہ رب نے ان کو توفیق نہیں دی, جانے ہی نہیں دیا. کیوں کہ تمام انبیاء آئے, ایک سے ایک بچہ آیا, لیکن میرے نبی نے فرمایا خلقت سے تو مجھ سے افضل تھے, لیکن بیشت میں سب سے افضل. جو آئے پہلے آتے, لیکن انہوں نے فرمایا وہ میرے نور میں سے تھے. جتنے بھی نبی تھے حضور کب آپ کے لیے یہ نبوت اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے. متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ, آقا آپ کے لیے یہ نبوت واجب کب ہوئی؟ کہا تم تو نبی و آدم غیر النبیین, کہا میں تو اس وقت کوئی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی بھی تیر پانی کے درمیان تھے. مجھے کیا سمجھو, اس لیے مائی پیچھے رہتی کیونکہ نبی خاتم النبی ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا حلیمہ گھبرا مت, ٹوٹے دلوں کا سہارا میری ذات ہے. تجھے ایسا بچہ دوں گا جو کائنات کا والی ہوگا, تو سب میں آخری دائی ہے, یہ نبی بھی آخری عطا فرماتا. اب مائی جا رہی ہے اور وہ اور دائیے بچے لے کے واپس آ رہے ہیں. کہا بہنوں تمہارے کہاں
بچہ چھوڑا ہی ہوگا حلیمہ بچے تو سب ہم دیں جو ہمارے لمبے تھا. ہاں ایک بچہ یتیم چھوڑا ہے. اب مائی کھڑی رہ گئی. مائی حلیمہ آج اپنے خامد کی طرف دیکھ رہی ہے, خام مائی کی طرف دیکھ رہا ہے. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ جانا تو اس لیے ہوتا کوئی بچہ لے آئیں گے تو ان کے بچے کو ہم پالیں گے, پروشیں گے اور وہ کچھ ہمیں دیں گے. تو ہماری غربت کچھ اٹھ رہی. اب کیا کریں؟ حارث نے کہا حلیمہ اب کیا کریں, اب واپس ہونا بھی ہے. چلو چلتے ہیں جیسا رب کو منظور ہے. واہ, حارث سے لفظ کا نکلا جیسے رب کو منظور ہے. یہ لفظ بڑی بات ہے. ہاں, کسی آدمی نے کہا تھا نیکی کیا کرے, میرا سارا نامہ مال پتیوں سے بھرا ہوا ہے اور میرا سارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے. نیکی کیا کرے, کوئی بخش نہیں ہے. اس نے کہا میاں تیری نیکی تجھے مبارک, میرا بھی اللہ مالک ہے. جب اللہ کی بات کا مجھے پیش ہوئے تو یہ سمجھاتا چاہ رہا ہوں باتوں کے اس بات کے بعد میں کیا نقطہ ہوتا ہے. جب پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے فرشتوں اس کی نیکی اس کو دے دو جس کے پاس کوئی نیکی نہیں, اور جس کے پاس نیکی نیکی ہے جس کی نیکی بے نیکی والا کو دے دو, اور اس کے گناہ اس کو دے دو. اس نے کہا یا اللہ تیرا انصاف ہے, میری نیکی اس کو اور اس کی برائی مجھ کو. اللہ تعالیٰ کا تو کون ہوتا ہے, بخشنے والا تو کون ہوتا ہے. اسے پھر بھی میرا نام لیا, کہا جیسے میرے رب کو منظور ہے, مجھے منظور یہی ہے, اس لیے وہ میرے یہاں ہے. تو میرے نبی غلاموں کبھی فخر کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو میرے آقا کے غلاموں مائی حلیمہ خامند کا حلیمہ جیسے رب کو منظور ہے. جب وہاں پہنچے پتہ کیا تو کوئی آگے کہا چلو بندے تھے اس سے 3 بچے اور 2 بچہ تھے. گئے تو حضرت عبد المطلب سے اپنے چوکھا ہاتھ رکھ کھڑے تھے. آگے سے آئے کون, کہتی مندائی تیرا نام کیا ہے؟ حلیمہ. کس قبیلے کی ہے؟ تو عرب والے ناموں سے بڑی فال لیتے تھے. کہا ہے حلیمہ, علم سے, علم کا معنی بہت بھائی حوصلہ, اور سعد یا سعادت سے, سعادت کا معنی نیک بخت. علی کہا واہ تو بڑی اچھائی ہے. اور اس نے کہا کہ حلیمی اور سعادت خصلتیں تو پاس ہیں تیرے. حلیمی اور سعادت خصلتیں تو پاس ہیں تیرے. انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے. اے حلیمہ تیرے کام درست ہیں, تیرے کا تو خصلتیں بڑی اچھی ہیں, ایک علم والی اور ایک ساتھ والی. آج کیا بچہ دکھاؤ. مائی حلیمہ گئی, جب بڑے میں بچہ دیکھا تو مائی تو کھائے. مائی نے کہا کہ کھائے, ایک دن میں قابو رکھا اور دوڑ کے آئی. کہا ہارے صاحب بچہ تو دیکھ, بچہ تو دیکھ جلدی. حارث گیا تو حارث سے کہا حلیمہ جلدی اٹھا لے. کہا کوئی شرط طے کرو. حضرت عبد المطلب نے کہا کوئی تمہاری شرط نہیں, کوئی طے کر لو. کیا جی شرط ورطہ ختم ہو گئی ہے, ہماری کوئی شرط نہیں ہے, بس ہمیں تو بچہ چاہیے. اللہ یہاں ایک بڑا عجیب شعر تھا. محبوب سے دیکھے تو شرط کہاں ہوتی, سب کچھ بھول جاتا ہے. ہم بچہ دو, کوئی شرط نہیں. جیسے بچہ اٹھایا, مائی کا ہاتھ لگا, حضور کی ساتھ اقدس کے ساتھ ہاتھ لگا, اور مائی حلیمہ کی ایسے جوش چھاتی میں پیدا ہوا. دودھ, حالانکہ دودھ کہاں وہاں جوش حضور کو لگایا دائیں. حضور کو بائیں طرف بھی لگانا چاہا تو حضور نے منہ موڑ دیا, کیونکہ بائیں طرف باہر نکلے تو اونٹنی کھڑی تھی رشتی کی پہوڑی. مہاراج کو بچہ کو کہتے ہیں اور بھائی ٹھنڈا پریس
اب ہم بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہم آنسو آئے. واہ نہیں خوشی میں خوشی غمی کے بھی آنسو ہوتے ہیں, خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. کہتا ہے کیسا کام ہوا ہے, دودھ دھویا, برتن بھر گئے, چور کے برتن لائے, خون کے بھر گئے, اور خوشی کی جہاں نہیں. کعب سکون ہو گیا, آج یہیں رہیں, رات ہو گئی. تو آج سے کہا حلیمہ تو کتنی بوڑھی ہے. صبح انسان کچھ سوچتا ہے, دوپہر کو کچھ سوچتا ہے, بشک شام کو کچھ سوچتا ہے. انسان کی سوچ کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں کہ اس سے گھر والوں کا ارادہ نہ بدل جائے. تو بچہ لے کے چلنے کی کر, ہاں چلے. خیر بھائی فرما دیے جب چلنا ہے, بچے کو آگے بٹھایا, ہم سواری ہماری سواری تو ہوا سے باتیں کرتی. میں تو آگے لگی یہ گلا تو ہم سنا رہے ہیں, سمجھو گے نہیں. ہاں شیخا جو باہر بیٹھے ہیں تو اندر آیا کہ یہ جگہ باہر بیٹھے ہیں, چلو جتنے بابا چنگی آئی سنتا رہو جی, بیان بیان کرو. جب سواری چلی ہے تو وہ ابھی گاؤں کو پہنچی اپنی آبادی میں, اور پہلے یہ ان سے پاس ہو کے گزر, تیزی سے گزرے. دائیوں نے کہا حلیمہ امہلی یا حلیمہ, امہلی یا حلیمہ. حلیمہ ٹھہرتا صحیح, ٹھہرتا صحیح. ایک کی تائی کسی نے کون کر دیتا, کوئی سواری دے دی تجھے, سواری جب بدل دی ہے تو بھائی حلیمہ نے کہا پہنا سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ اہل سنت. سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا ہے. جب سواری نے دیکھا کہ حلیمہ سے جواب صحیح نہیں ملا تو سواری کو اللہ نے سواری گھوڑے دے دی, جیسے وہ ہاتھی کو لاتا. سواری بول اٹھی کہ ہم تدرین من علی ظہری, علی ظہری سید الاولین والآخرین, حبیب العالمین, امام المرسلین والنبیین. اور دائیو تمہیں کیا پتا میرے اوپر کون جلوگر ہے؟ میرے اوپر اللہ کا محبوب ہے, نبیوں کا سردار ہے, اولین و آخرین کا امام ہے. اس کی برکت ہے, ہماری برکت نہیں ہے. تو میرے نبی غلاموں یہ ہیں ہمارے نبی. آئے آئے واہ, کسی نے خوب کہا خدا دی خدائی محمد بدلے, خدا دی خدائی محمد بدلے, یہ دنیا بنائی محمد بدلے. امیران دے بچے اٹھا لے سیدائیاں, دے دائی حلیمہ محمد دے بدلے, دے دائی حلیمہ محمد دے بدلے. مائی حلیمہ فرماتی ہے جب ہم اپنے گھر میں پہنچے تو پہلے تو دیوا والے میں تیل نہیں ملتا تھا, اندھیر رہتا تھا, لیکن جب یہ بچہ ہمارے گھر میں آ گیا تو مہتجدہ الى السراج یومنا خزنا ہو. جس دن سے یہ بچہ ہمارے گھر میں آ گیا ہمارے گھر میں جان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پتی پتی پھول پھول, پتی پتی پھول پھول, علماء اہل سنت. نبی غلاموں کی کسی برکت تھی وہاں دیوانے روشنی کیا ان کی روشنی دور دور تک جاتی تھی. اور بھائی حلیمہ فرماتی ہے میرے ساتھ ہوا یہ کہ جو ہماری بکری جنگل پر جاتی تھی, جب وہ چکتی تو سوکھے گھاس کی گون کرتی تھی تو وہ سوکھا گھاس خود بخود ہرا ہو جاتا. اوروں کی بکری جو ہماری بکریوں کے ساتھ چلتی وہ بھی پورا سیر ہو کے آتی. یہ اندازہ کرو, گھاس سوکھا ہرا ہو جاتا, اور اگر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتے تو وہ ہرا ہو جاتا. اور اگر بکریاں پہلے ہم کو لمبی لمبی رسیاں گہرے کنویں تھے, پہاڑی یہ جگہ تھی, گہرے کنویں تھے, جب پانی ڈول سے کھینچتی تھی بکریوں کو تو نیچو, ہم اس کو نیچو کہتے ہیں, اور وہ رسیاں اسے باندھ کے پانی پلاتی تھی. لیکن جب حضور ہمارے گھر میں آ گئے پھر ہم کو ڈول رسی کی ضرورت نہیں رہی.
تفسیر مسیح میں آتا کہ یا علماء بکری جب کوئی علمی دو آزادی میں میرے پر تو یا علماء والا میرے کنویں کا پانی خود کنویں کے اوپر آ جاتا سبحان اللہ سبحان ہے کوئی بات تھوڑی سی پانی جانتا تھا میرا نبی آ گیا ہے درس جانتے ہیں ہمارا نبی آ گیا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اور صرف تو الخلق کافہ میں پوری مخلوق خدا کا رسول بن کے آیا ہوں پانی بھی جانتا رہا اور جب پانی پی لیتی بکری تو پانی نیچے چلا جاتا بکری چلنے آتا اس تمام چیزیں مائی حلیمہ نے دیکھی لیکن پھر بھی کچھ مائی حلیمہ وہ تو وہ ہیں جن کو یار غار بھی نہ سمجھ سکے یار غار سے بڑھ کر تمہیں حضور کا سمجھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا یار غار سے بڑھ کر تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نہ عمر فاروق نہ عثمان ذوالنورین نہ حیدر کرار جتنے بھی صحابہ تابعین ہوئے حضور کو اتنا سمجھنے والا نبی اور رسول کے بعد کوئی نہیں ہوا جتنا کہ جانکار تھے تو حضور نے تو ان کو فرما دیا کہ یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقت غیر ربی اللہ اے میرے یار مجھے اس ذات کی قسم ہے جس قبضہ کتب میں میری جان ہی میرے رب کے سوا تو مجھے کسی نے جانا ہی نہیں ہے تم ذات خدا سے جدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانتی کیا ہو تو نہ علیم بید خدا ہے یہ نہ مقام چونو چرا ہے یہ نہ علیم بید خدا ہے یہ نہ مقام چونو چرا ہے یہ تجھے کیا خبر کہ وہ کون تھا تیری بکریاں تو ذرا گیا اے حلیمہ تو بھیج دی خدا تو بچہ ہی سمجھتی رہی میری بکری چرانے والا ہے وہ تو کائنات کا والی تھا تو میرے نبی کے غلاموں حضور سے جس نے مس کر گیا حضور کی نظر جنگ ہو گئی اس کا دنیا میرا بار ہو گیا حضور بھنگوڑے میں ہیں بھنگوڑا ہل رہا ہے مائی بابا کیا ہم جو گئے تو بھنگوڑا ہل رہا تھا لیکن ہمیں کوئی ہلانے والا نظر نہیں ہے اے مائی تجھے کیسے نظر آتا وہ تو حضور کا بھنگوڑا تو پھر جھولا جھولاتے تھے اِنَّا مَهْدَهُ يَتَحَرَّكُ بِالتَّحْرِيكِ الْمَلَائِكَةِ حضور کا بھنگوڑا تو فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا بنی سلیم کی 4 لڑکیاں آئی خوبصورت حسین آپس میں باتیں کرنے جا رہی اور انہوں نے بھنگوڑے میں نظر ڈالی ایسا بچہ اس نے محبت میں بےتاب ہو کے اٹھا دیا اور ایسے لگا دیا چھاتی جب چھاتی کے یہاں لگایا تو اس کو دودھ اتر آیا حضور نے چھوٹ دیا دوسری دوڑی مجھے دے اس سے انہیں لگا اس کو دودھ اتر آیا تیسری چوتھی تینوں چاروں نے جہاں لگایا دودھ اتر آیا حضور نے ان کا دودھ چوس لیا سمجھے کیونکہ انہوں نے محبت سے بےتاب ہو کے یہاں لگایا محروم تو نہیں ہو سکتی تھی نا وہ ارے جب اللہ والا کہہ دیتے ہیں کسی کو میرا دودھ ہے تیری گائے دودھ دیتی ہے تیری بچی دودھ دے گی نہیں جی ابھی دینے والی گائے سوسن ہے نا جو بھی سوئی نہیں اس کے ہاتھ پھیرا تھن بھرا کہا اب دو لوگ یہ بہت سے بات ہے ہمارے نبی نے اور صحابہ نے دیکھا سارا معاملہ خواجہ حضرت بدر الدین مدار صاحب نے زور سے صاحب کہا ویسے ہی کہ نہیں تو تم میں تو غلام ہو گئے غلامی کی طاقت ہے بعد میں تو بات کر رہا ہوں یہ جو ایک بات ہے دودھ تو رہا 4 کواری لڑکی جنہوں نے پیار سے یہاں لگایا محبت سے دودھ بھرا انہوں نے چوس لیا حضور نے فرمایا آنا بدون اور چاروں کا نام تھا آتے کا عواتق جمع ہے آتکا کی کہا میں 4 بنی سلیم قبیلے کی 4 آت کا نامی لڑکیوں کا بھی بیٹا ہوں حضور نے ان کو رضائی ماں قرار دے دیا یہ ماں تو سب کے جن بچہ سی کے پتہ نہیں ماں سے ماں سنا کہتا ہے ماں نے کتنی عمر دے دی تاجی کا پتہ ہے کتنی عمر دے دی کچھ بھی نہیں 55 سال
تو सन 70 में कितनी उम्र थी? सन 70 में छोटा सा होगा। इनको नहीं बता। यही वाक्य मैंने राय गांव में बयान किया। राय गांव तो वहाँ एक मास्टर था, पढ़ा लिखा से कुछ जैसा है, बोले उसने स्कूल में यहाँ और स्कूल था हमारा है ये परवेज नहीं तो सजाओ भगता बता ना शैतान, इसने इसका बेटा देवबंदियों में हो गया, इन्होंने स्कूल हमारे रायगढ़ से दूर कर दिया, इस पे हमला जो भी किया वो तबलीग जमात को दे दिया। तो यहाँ के मास्टर तो 50 मास्टर थे। अगर तुझे होश होती है तुझे बता चाहे कि इसको होश हो है मास्टर क्या कह रहे हैं? मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब। हाँ मोहम्मद हुसैन उसका नाम था। नहीं एक पत्तों के उठा सा कुप्पा सा एनर्जी सा उसके बयान किया यार आप कल साढ़े पिंड के चुके ये तो हजूर की बड़ी गुस्ताखी है। और कहीं 11 बजे 10:30 11 बजे वहाँ से आए दोनों, मैं यहाँ पढ़ा रहा था। वो तो बात है उसमें बहुत सुंदर बात, बड़े बड़े तुलबा तो जी वो आपने मसला बयान किया, मैं जी हाँ बयान किया कि ये तो गुस्ताखी हुजूर की आपने गैर औरतों का और उर्दू तरह होगा तो वो उपवास करने का आप गुस्ताखी कभी ये ऐसी गुस्ताखी। तो मेरे पास किताबें थी इंसान दुनिया सर कहानी सब में ये वाक़या था। मैंने कहा कौन है तू? और तुम्हें नहीं क्या है? आज मैं बयान किया नागरिक नहीं। मैंने कहा तू मेरे मदरसे में है अरे रायगढ़ वाले हो कि मुझे ऐसा ही मसला नहीं करना टुकड़ा से। मैं तो बगैर थप्पड़ मारे बगैर आदमी को समझता ही किसने था तो पुराना जानते हो मुझे जानते। मैं कोई हैसियत किसी मैंने हुजूर के मामले में किसी की हैसियत को हैसियत नहीं समझा। मैंने कहा तू मेरे मदरसे में अगर तू जहाँ ना होता तो मुझे थप्पड़ मार दो। हमारे नजदीक गुस्साख से बड़ी गाली कोई नहीं। मैंने कहा तू कौन उठना चाहता? मैंने एक मारी में बोल गया, एक चपेट की वजह से हो गया लड़का ऊपर हो गई। मैं उठा देर मुका लड़के ले आए कोई कहीं ले आए कोई टकोर पड़े वो मोहम्मद से मिल गया ते लाइया था कि इन्हों ना मारना कहती मुरम्मत करो शैतान दी शैतान दे बच्चे गुस्ताखी का वो जब दूर ना पड़ता। और हुजूर ने तो उनको अपनी माएँ कह दिया लेकिन वो महरूम नहीं रही क्योंकि हुजूर ने तो फरमाया जिसको मेरा जिस्म लग गया मम्मसा जिंदी लन तमस्सा जो चीज मेरे जिस्म से भी लग गई जहन्नम की आग तो उसको भी नहीं छुएगी। बजना पर हुआ ये कि 50 हेड मास्टर सब थाने पहुंच गए। उन्हें चेयरमैन साहब ने सारे बंदे मारा हाय मर गया हाय मर गया। मैंने बांधो सुखा में खंबा होता था यहाँ वो टेलीफोन मारा उसे बीच में तुम देखा होता बैर बाहर हाल 50 पहुंचे भाई सारे आगे जिस तरह सामने जाती की थी अल्लाह बात करो महबूब पाके तो है मोंगा बशीर को जन्नत आला में आला मकान। आमीन आमीन। मोंगा बशीर को जन्नत आला में आला मकान। क्या शख्स था, बात करता था रंग अल्लाह पाक रंग थे तो नाराज भी रहता था। वो कहते तुझे कोट हयात तुम दो मगर हालत शायद में नहीं जानती वो उस बात नाराज भी रहा है लेकिन अच्छा था रंग जैसा अल्लाह को जन्नत नसीब करे। बस शहर के लोग भी फिर आ गए। बैलवरी साहब थाने चले गए कितने कार ले आए हो काली सी कार सी चीज आज थानेदार ने कहा बैलवरी साहब ने किताबा मिल जाओ मैं किताबा मिल ले गया वो मास्टर आए तो बाहर सुन जब गम थाना भर गया लोगों से तो ऐसे लोग अकीदतमंद थे रायगढ़ वाले अल्लाह तुम्हें सलामत करके जान देते थे। थानेदार को घबरा गया था कि सारा भर गया थाना उन्हें अलवर साहब ऐसे तो अनुला से तू जानू ते बोंगा को कहता है थानेदारा एक अपने आप आगे नहीं देख सकते सही अलवर साहब ने जेकर अलवर साहब आगे तो पूरा रायगढ़ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी तो नहीं मारा है मैं जनाब इसने मेरे मदरसे में आया इसे ये कहा
جب میں نے سنایا تو اس نے ہیڈ ماسٹر کو کہا ہاں جی بولو گھر چھٹی کس ویلے ہوندی ہے؟ اس نے کہا جی 12 کتنا بتایا؟ انہوں نے کہا کس ویلے آئے؟ انہوں نے مجھ سے 11 بجے. انہوں نے کہا بھائی تسی کیویں گئے 11 بجے؟ ہیڈ ماسٹر نے کہا تو بھیجا؟ نہیں جی میں تو پتہ نہیں کس ویلے گئے. انہوں نے کہا تو پھر بتاؤ تو اس سے دہشت گرد تو اتنی زد جان تو انہوں نے بتے جا کے جیسے گردی کی تھی اور حملہ آور ہوئے. انہوں نے کہا میرے صاحب دادا ایک لوٹا مسلح کی نہیں جانا پر تسی خود سوچ لو تھوڑا کی بنے گا تو کتاباں لے لینا تے تینوں جاہل تینوں پتہ ہی نہیں تو کیوں چھپو جا وہ ہائے 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 کرے. پھر انہوں نے کہا چلو جی معافی چاہنا تھا. وہ ہیڈ ماسٹر نے کیا دوسرے ماسٹر نے بھی آ کر اس معافی چاہنا شانتی نہ دسیا نہیں سی ویسے بے قصور مارے ہیں. سو اے الوری یہ تسی کہتے ہو. پھر جی کچھ رنگیلا نے آ جائے میری دکان تو 200 کلومیٹر دیسی کیوں دے ہیں. حضور کا ہمیں کوئی غصہ کہے الولی اب بڑھاپے میں بھی حدیث سے پڑھتا ہے تو معلوم بڑھاپے میں آدمی کا وہ حافظہ نہیں رہتا لیکن میرے نبی کا کرم ہے میرے پینے کا کرم ہے میرے اتنے انہوں نے حافظ میں کون بچارا ہے تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ حضور کی گسائی کبھی نہ سننا اور ہمارے نبی سے کوئی نبی ہوا نہیں اس لیے اپنے نبی کی محبت پیدا کرو. اسی میں دین ہے اسی میں دنیا ہے. واہ دعوانا الحمدللہ.